الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال عليه الصلاة والسلام هما جنتك ونارك أو كما قال عليه السلام۔ بڑا بانصیب ہے جس نے پایا ماں باپ کا سایہ، بڑا بانصیب ہے جس نے پایا ماں باپ کا سایہ، برتاؤ کیا حسن سلوک کا اور جنت میں اپنا گھر بنایا، پھیرا جس نے اطاعت والدین سے رخ سرور، پھیرا جس نے اطاعت والدین سے رخ سرور، ہر جستجو میں اس کو میں نے ناکام ہی پایا۔ معزز سامعین اکرام، اس وقت معاشرہ جن برائیوں اور خرابیوں میں مبتلا ہے، ہر شخص ان کے مذموم اور پراگندہ اثرات سے دوچار ہے۔ آج لوگ بزرگوں کے حالات پڑھ کر اور ان کی خوبیوں کو یاد کر کے خون کے آنسو بہا رہے ہیں، مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے کی یہ بے راہ روی خود بخود وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کے لانے میں معاشرے کا اپنا ہاتھ بھی ہے۔ اگر آج مسلمان اپنی اولاد کو اس تعلیم و تربیت سے آراستہ کرتا جس سے ہمارے بزرگوں نے کیا تھا، تو یقیناً ہمارے معاشرے میں آج وہ بیماریاں جڑ نہ پکڑتی اور اولاد بھی اپنے پیارے والدین کے گریبان پر ہاتھ نہ ڈالتی اور معصومہ کو ظلم کا نشانہ نہ بناتی۔ آج بھی ہماری تمام تر بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ان مریضوں کو قرآن و سنت کے دارالشفا کی طرف لایا جائے۔ امت مسلمہ کے عالم برداروں، آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی جو آیات تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے نوجوان فرزندوں کی ایک بیماری کا علاج بتلایا ہے اور ایک ایسا کامیاب نسخہ بیان کیا ہے کہ اگر انسان اس کو اپنا لے تو دنیا و آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہو جائے۔ وہ نسخہ یہ ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، لوگو اللہ ہی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما، اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا۔ اور آگے والی آیت کے اندر بھی والدین کی خدمت اور ان کے لیے دعائے مغفرت کا حکم دیا گیا ہے۔ دوستو نبی کا ایک فرمان سنتے جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، قابل غور ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے کہ ابا جان، یہ کچھ گندم ہے، یہ کچھ اجناس ہے، یہ کچھ چیزیں ہیں، یہ محفوظ رکھو، میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، 2 سال تک میں واپس آ جاؤں گا، آپ سے امانت لے لوں گا۔ بیٹے کے جانے کے بعد باپ بیمار ہو گیا، آمدنی ختم ہو گئی، کچھ پریشانیاں آئیں کہ بیٹے کا مال استعمال کرنا شروع کر دیا۔ 2 سال بھی گزر گئے، مال بھی ختم ہو چکا، بیٹا بھی واپس آ گیا۔ بیٹے نے آتے ہی کہا میرا مال دو۔ باپ نے کہا بیٹا اب تک میں نے تیری پرورش کی، اب میں کمائی کرنے کے قابل نہ رہا، کچھ پریشانیاں آئیں کہ میں نے تیرے مال کو استعمال کر لیا۔ بیٹا باپ سے جھگڑ پڑا، بگڑ گیا کہ تو نے میرے مال کو ضائع کیا ہے، میرا مال ادا کرو۔ باپ نے کہا جلدی نہ کرو، نبوت کا دروازہ کھلا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرا لو۔ حدیث میں آتا ہے کہ بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گیا۔ اب باپ نے دیکھا کہ بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا رہا ہے۔ باپ مسجد میں گیا اور سجدے میں سر رکھ کر کہا اے رزاق، اے خالق، یہ زندگی دی تھی
کہ بیٹے کا محتاج بنا دیا۔ یا اللہ خزانہ تیرے قبضے میں ہے، مولا کوئی ایسا فیصلہ کرانا کہ میری پریشانیاں ختم ہو جائے۔ اللہ کا حکم لے کر جبرائیل آ گئے۔ جبرائیل اترتے ہی کہتے ہیں کہ محبوب ذرا خیال کرنا، یہ بعد میں آپ کے پاس پہنچا ہے، بوڑھے باپ کے آنسو پہلے عرش پر پہنچ چکے ہیں، عرش والے نے مجھے بھیجا ہے کہ میرے محبوب کو کہو کہ فیصلہ ایسا کرانا کہ میرے سفید داڑھی والے بندے کی دل شکنی نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وحی کے فیصلہ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے پروردگار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو فرمایا جاؤ باپ کو لے کر آؤ۔ باپ بوڑھا تھا، آنکھیں کمزور، آنسو جاری، اور بار بار کہتا ہے یا اللہ حضور کے دربار میں جا رہا ہوں، ذلیل نہ کرنا۔ دور سے آقا نے بوڑھے کو آتے ہوئے دیکھا، کھڑے ہو گئے، فرمایا ابا جان رو مت، سفارش آ چکی ہے۔ آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھے کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا ابا جان بتا، بیٹا تو یہاں آیا تھا، تم کہاں گئے تھے؟ بوڑھے نے جواب دیا کہ میں نے سوچا کملی والا تو شفیق ہے، شاید فیصلہ بیٹے کے حق میں کر دے، یا آپ کے دربار میں آیا۔ میں اللہ کے دربار میں گیا، میں نے سجدے میں سر رکھ کر کہا اے رزاق، اے خالق، یہ بوڑھا تو نے بنایا، محتاج کر دیا، یا اللہ خزانہ تیرے قبضے میں ہے، مولا کوئی ایسا فیصلہ کرانا کہ میری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے ہے۔ سامعین اعظام، ایک وقت وہ تھا کہ اولاد والدین کی خدمت کر کے اپنے آپ کو آسانی کے ساتھ جنت کا مستحق بنا لیا کرتی تھی۔ آج تو اولاد والدین کے احسانات کو فراموش کر دیتی ہے۔ اے انسان غور کر، تو کیسے بھول گیا کہ تجھے بھوک لگتی تھی، رحم والدین کو آتا تھا، تجھے پیاس ستاتی تھی، والدین پریشان ہو جایا کرتے تھے، تجھے کوئی بیماری لاحق ہو جاتی تو والدین اپنے راحت و آرام کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ لیکن نا افسوس، صد افسوس کہ وہ اولاد جس کو والدین نے ایسے ایسے درد جھیل کر جنم دیا تھا کہ اگر اولاد پوری عمر بھی والدین کی خدمت کرے تب بھی ایک درد کا بدلہ ادا نہ کر سکے، وہی اولاد سب سے پہلے جس کو ظلم کا نشانہ بناتی ہے وہ اس کے پیارے والدین ہوتے ہیں۔ آج کم وقت اولاد والدین کو ناراض کر کے رزق تلاش کرتی پھرتی ہے، حالانکہ رزق کے دروازے تو والدین کی نافرمانی کے ذریعے بند کر دیے گئے ہیں۔ جو چاہے اس کی دکان میں وسعت ہو، جو چاہے اس کے مکان میں برکت ہو، جو چاہے اس کی تجارت میں نفع ہو، تو اس کو چاہیے کہ والدین کی فرمانبرداری کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت کو لازم پکڑ لے۔ دوستو دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارے معاشرے کی مظلومیت کو ختم فرمائے اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔